بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسے اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مال و مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی، اس سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان کے گھر تھے، وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمان غریب تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتے، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں مسلمان تنگ تھے جن کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب الکریم کے حضور گر گرا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلوں کو جو چند ایک یہاں پر بچی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیح نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیح بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والا یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے جو غلام تھے، جب انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی تو فوری طور پر گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکالنے میں ناکام ہوا۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس دیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔
درباریوں نے کہا ارے بھائی لیکن تم کون ہو؟ فقیر نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے طبیب حکیم بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر لے جاؤ۔ دو غلاموں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکین باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگیں کو بار بار بستر پر بھٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیروں کی جانب آیا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ، چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنا عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے لگے، رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو وہاں حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسنے پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت میں آ گئی۔ پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ ٹانگ صحیح ہو گئی۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا ہے، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ ارے جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر ایک جنگل میں تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاکیں یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا، کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت مولا حضور آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا
میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے، یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مہذب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک کہ ہماری معلومات ہے تم تو بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے۔ نہ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں، اپنے مہذب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، بیٹی اور یہ اعلیٰ شان گھر اپنے پاس ہی رکھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مہذب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مہذب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اسی لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دکھا کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مہذب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل سے کتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا، بیٹی اس پر وار کرو۔ اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جتنے انسان کھڑے تھے اور سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، ایسا ایسا اپنا زہر ابالنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوڑی دیر تھی کہ وہ جلنے والی تھی کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت نے جب اپنی بیٹی کو جلتے ہوئے دیکھا تو اللہ والے کے پاؤں پکڑ لیے، حضور مجھے معاف کر دیجئے اور میری بیٹی کو بھی معاف کر دیجئے۔ میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو وہ کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی، اس کے لیے میں اپنے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری، وہ انسان بن گئی۔ اللہ والے کے قدموں میں گری اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہیں آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی،
اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمانوں کو نہیں ستائے گا، بلکہ ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھ پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے، آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے۔